اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے بارے میں۔ قرآن مجید اللہ کی ایک معجز نما کتاب ہے اور ایک پاک و پاکیزہ کتاب ہے، جس کے بارے میں خداوند عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک و پاکیزہ انسان کے علاوہ کوئی بھی اسے مس نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کا تجزیہ کرے، اپنے کردار کو پاک کرے، تبھی وہ قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن ایک اعلیٰ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، اور 114 سورے کے بارے میں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام الگ الگ سوروں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کے فائدے بیان کرتے ہیں کہ کس سورہ کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو وہ باوضو ہو اور حرام غذا نہ کھائی ہو، حق تلفی نہ کی ہو، کسی کی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، تو قرآن کی تلاوت کرے تب اسے فائدہ پہنچائے گا۔ پھر دیکھیے، آپ قرآن کی ایک بھی آیت پڑھیں گے، ایک چھوٹی بھی آیت پڑھیں گے تو کتنا زیادہ اثر رکھتی ہے، اور دنیا میں کتنی بھی مشکلیں ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، ہر مشکل اور پریشانیوں کا حل ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آج کل لوگوں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات ہیں، ان میں سے میں کچھ بیان کروں گی کہ لوگ زیادہ تر روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بہت لوگوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تو بھی پریشان ہوتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، یا اولاد کے لیے بھی بہت لوگ نگران و پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ عمل بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا، اور خدا جلد سے جلد ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا اور قبول کرے گا۔ اب میں بتاتی چلوں کہ جن کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ ہر نماز صبح کے بعد درود پڑھیں گے، اور درود اس طرح سے پڑھیں گے، یا ایک دفعہ پڑھیں، یا 3 دفعہ، یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 یا پھر 13 15 17، جتنی بار بھی درود پڑھیں گے وہ طاق اعداد میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے ایک پڑھی پھر 2 پڑھا پھر 4 پڑھا، نہیں، ایک کے بعد پھر، یا اگر آپ زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کے بعد پھر 3 تک پڑھیے، یا پھر 5 پڑھیے، یا 7 بار درود پڑھیے۔ طاق عدد میں آپ کو درود پڑھنا ہے، شروع میں اور آخر میں آپ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ علم نشرح لک کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد 110 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد درود بھیجیں گے۔ اسی طرح سے طاق عدد میں درود بھیج کر بس یہ ختم ہو جائے گی۔ جن کا روزگار کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے انجام دے۔ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ بچیاں خود اس عمل کو انجام دیں، ہر روز کم سے کم 40 یا 41 روز تک درود پڑھیں اول و آخر، اور 3 بار سورہ طارق کی تلاوت کریں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ خداوند عالم ان کے لیے بہت ہی اچھا کوئی رشتہ فراہم ہوگا، اور اللہ ان کے لیے راستے کو کھول دے گا۔ اور رہا مسئلہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عمل ہے، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہ اسے کوئی اور دوسری پرابلم نہیں ہو، فزیکلی کوئی جسمانی اعتبار سے اس کے اندرونی کوئی کمی نہ ہو، تو وہ یہ عمل انجام دے۔ اگر کوئی کمی ہے تو پہلے اسے دور کرنا چاہیے، اگر فزیکلی کوئی کمی ہے تو اسے دور کریں،
پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام کریں. 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے گی کم سے کم 40 یا 41 دن تک، اور شروع اور آخر میں درود پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ ہر رات مغرب اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد بہت زیادہ یعنی اس کا ثواب ہے، اور کبھی بھی انسان بھوکا نہیں رہتا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا مغربین کے بعد. اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد وہ یا وہابو 313 مرتبہ کہے. انشاءاللہ کہ بہت جلد اسے روزی مل جائے گی، اسے روزگار میں برکت ہوگی، اللہ اسے بہت جلد مالدار بنا دے گا.